سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بڑی پیاری التجا، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں قبر بنے مدینے میں، جتا ہوں میں کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری۔ عاشق رسول جب رات کو سوتا بھی ہے نا، نماز عشاء پڑھ کے باوضو درود پڑھتے پڑھتے سرکار کی یاد میں، اللہ کرے ایسا سونا ہمیں نصیب ہو۔ سوچنا چاہیے انہیں جو فلمیں دیکھتے دیکھتے گانے سنتے سنتے پتہ نہیں کیا کرتے کرتے سوتے نہیں، ایسی نیند آ جائے کہ پھر شاعر کہتے ہیں دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہو۔ اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ صلاۃ العید مسجد میں اثابکم آنے کا موقع ملا، اللہ۔ اتنی خوبصورت مسجد دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ اللہ کریم ان تمام لوگوں کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں، ترقی میں، آبادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اور آپ کا گھر کہاں ہے، کوئی کہتا ہے G11 میں ہے، کوئی کہتا ہے I8 میں ہے، کوئی کہتا ہے پنڈی میں ہے، کوئی کہتا ہے لاہور میں ہے۔ دنیا کا گھر تو بتاتے ہو نا، ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ ایک گھر جنت میں بھی ہے۔ اور مجھے اپنے نبی کے سچے وعدوں پر یقین ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ نے دیا تو ایک مسجد ضرور بنائیں، پوری نہیں بنا سکتے مسجد میں حصہ ملائیں۔ ہاں میرے آقا کی رحمت صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، غریب سوچے میں کیسے مسجد بناؤں گا۔ حدیث پاک ایک اور سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو قبلہ مفتی قاسم صاحب جو ہمارے مفسر قرآن ہیں، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا مفتی صاحب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ذرا اس کا مطلب سمجھائیے، چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کیسے بنے گی، اتنی چھوٹی سی مسجد؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی مسجد میں حصہ ملا دے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں نا نیت دیکھی جاتی ہے، کسی کا کھجور کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے، اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس بندے کو مال سے محبت ہے یا رب سے محبت ہے۔ اچھی نیت ہونا تو بڑے کام بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال مسجد دیکھی، دل بڑا خوش ہوا، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ اور ایک اور چلے جس کو نوازا ہے ان کو بتاتا ہوں،
مسجد بناؤ نا تو مسجد بھی کمال کی بناؤ. ہاں گھر اچھا ایسا شاندار بناتے ہیں, مسجد بناتے ہیں تو جناب اس میں نہ پنکھے ہوتے ہیں, نہ نل ہوتے ہیں, وضو خانے میں نہ باتھ روم کے دروازے ہوتے ہیں. خرچ کرو تو دل سے کرو نا. اگر اللہ نے نوازا ہے نا تو بہترین بناؤ, کیونکہ وہاں دل دیکھا جاتا ہے. میں بہت بار کہتا رہتا ہوں, چلے آج پھر کہہ دیتا ہوں, شاید یہ ریکارڈ ہو جائے گا, بعد میں کام آئے گا. مسجدیں ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ وہاں نماز پڑھنے جائے نا تو دوبارہ تھوڑی دیر اور بیٹھنے کو نہیں چاہیے, تو 2 رکعت نفل اور پڑھ لوں یار, 1 تسبیح اور پڑھ لوں. ایسی مسجدیں بناتے ہیں بعض اوقات بندہ نماز میں گھبرا رہا ہوتا ہے کب واپس نکل جائے. نہ کریں, تھوڑا خرچ کریں. اللہ نے نوازا ہے, ہمارے محلے میں ہم سب کے گھر بنے ہیں, سب کے گھر اچھے بنے ہوں اور اللہ کا گھر ایسا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو کتنی پیاری مسجد ہے, اتنا دل خوش ہے. اللہ پاک ان کو بہترین جزا دے. تو مسجدیں جو بھی بناتے ہیں کوشش کیا کرے اس میں سہولتیں ہونی چاہیے, بندہ فریش فیل کرے, خوشبو آنی چاہیے مسجد میں. مسجد میں داخل ہو تو بندے کی طبیعت خوش ہو جائے. آپ عرب ممالک میں جائیں, ایسا انتظام ہوتا ہے, بندہ مسجد میں داخل ہو جی چاہتا ہے باہر ہی نہ جائے, بیٹھا رہے بندہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. آج کل جیسا ایڈوانس دور ہوتا جا رہا ہے, مسجدوں میں اگر ہم فیسلٹی نہیں رکھیں گے تو پہلے ہی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہیں آئیں گے لوگ. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب آئیے انشاءاللہ بیان کی طرف چلتے ہیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پڑھنے کی اتنی حدیثیں ہیں, اتنے فضائل ہیں کہ کئی راتیں نکل جائیں گی مگر وہ باتوں کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا. مگر ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا. ماجرا کچھ یوں ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ہی, قریب سے ہی ایک شکاری گزرا اور اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا تھا. اور جب وہ شکاری سامنے سے گزرا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا. تو اللہ کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. نبی پاک کا جیسے اس نے دیدار کیا تو وہ ہرنی نبی پاک سے انسانی زبان میں گفتگو کرنے لگ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے مگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں. حضور سے کہیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. اب دیکھیں ماں ہوتی ہے, چاہے جانور کی ماں بھی ہو. اس نے یہ نہیں کہا حضور مجھے چھوڑوا دیں, اس کیفیت میں بھی اس کو اپنے بچوں کی فکر ہے. اور ہم ہیں کہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو, ایسا تو ہوتا ہے نا جانور پکڑ لیں چھوڑ دیں پھر کون آتا ہے واپس. تو ہرنی کہتے حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. اور حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو کہ جو نماز تو پڑھے مگر نماز کے بعد دعا نہ کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو. شکاری پہلے انسپائر تو ہو گیا تھا کہ یہ ہیں کون جس کو دیکھ کر میری ہرنی باتیں کرنے لگ گئی ہے, ہرنی ان سے باتیں کر رہی ہے, یہ ہرنی سے باتیں کر رہی, کمال کی شخصیت, پہچانا نہیں تھا وہ. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا حضور ضمانت کیا ہے, میں چھوڑ دوں یہ تو واپس نہیں آئے گی. فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں, اس کو جانے دو. ایسا ہی کیا, ہرنی کو چھوڑ دیا. وہ دوڑتی بھی گئی اور پہاڑ کے پیچھے چھپ غائب ہو گئی. اب ایسا زمانے نے منظر دیکھا نہیں ہوگا, نبی پاک بھی کھڑے ہیں, ہرنی بھی کھڑی ہے. کچھ دیر کے بعد وہ ہرنی پہاڑ کے پیچھے سے آتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو واپس آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے, گویا واپس آ کر اپنے آپ کو نبی پاک اور اس شکاری کے سپرد کر دیتی ہے. اب یہ تو کمال نبی پاک کا معجزہ ہو گیا. اب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں حضور رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اللہ اس سے زیادہ آپ کی امت سے پیار فرماتا ہے. حضور جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے یا رسول اللہ, اللہ کریم قیامت کے دن آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا. اب واقعی یقین کریں یہ ایک ہی حدیث اور ایک ہی واقعہ, میں اسی کو بیان کرتا رہوں تو میرا بیان تو پورا ہو جائے گا. اس ایک واقعے میں اتنی باتیں ہیں, اتنے مدنی پھول ہیں. سب سے پہلی بات کہ کیا مرتبہ ہے میرے آقا کا, کیا شان ہے رسول اللہ کی. انسان تو انسان, جانور بھی اپنی فریادیں انہی کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا,
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ نے کیسا بے مثل اور بے مثال بنایا۔ اور اب آئیے اس ہرنی کا اپنے بچوں سے پیار کرنا یہ ہمیں بھی درس دے رہا ہے کہ آج بھی ماں باپ اپنی تکلیف بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے بچوں کی تکلیف دیتے ہیں۔ ہم بیمار ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے ماں بیمار ہو جاتی ہے، ہم تکلیف میں آئیں تو والدین تکلیف میں آ جاتے ہیں، مگر یہ ہمارے ساتھ تو والدین کرتے ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری تکلیف میں وہ تکلیف میں آ جائیں، بے صبر بے چین ہو جائیں، ان کی تکلیف میں ہم بے چین ہوتے ہیں، ان کی تکلیف میں ہمیں کچھ پرابلم ہوتی ہے، ہم تو کہتے ہیں ربو بیچارے تنگی کرتے رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سوچئے بچپن میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا آج ہماری باری ہے۔ یاد رکھیے خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملیں اور وہ اس کی خدمت کر سکے، ورنہ کئی ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو خدمت کرتے کرتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچوں کی باری نہیں آنے دیتے۔ اگر موقع ملا ہے نا تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر تمہارے پیسے ان پر خرچ ہو رہے ہیں، تمہارا وقت خرچ ہو رہا ہے تو بھاگ جاگ گئے تمہارے۔ ہاں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس کے والد اس سے راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کا والد اس سے ناراض اس کا رب اس سے ناراض۔ ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں بڑھاپے میں ملے اور اس کی خدمت کر کے اگر جنت حاصل کر لو تو اگر حاصل نہ کی تو تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے کسی نے جنت حاصل نہ کی تو پیارے آقا فرماتے ہیں وہ برباد ہو جائے۔ اب سوچیں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے ہمارا۔ اللہ کرے کہ ہم ماں باپ کا ادب کرنے والے بن جائیں، ان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ خدا کی قسم کمال کی ہستیاں ہیں، محبت سے دیکھ لو تو حج کا ثواب ہے۔ سنیے نا حدیث پاک، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے وَإِن نَظَرَ كُلُّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا، بار بار دیکھے۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے جو 100 بار دیکھے اسے 100 حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تمہارے گھر میں حج کا ثواب ہے اور تم جناب ان کو محبت کی بجائے غصے سے دیکھ رہے ہو، الجھن سے دیکھ رہے ہو۔ سوچئے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، پیار کیجئے، ادب کیجئے۔ بوڑھے ہو گئے کوئی بات نہیں، ایک بات یاد رکھو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کی ضد بھی اچھی لگتی ہے، اس کا جھگڑا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا غصہ بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ 60-65 سال کے بعد جب شخص ہوتا ہے نا، ہم بھی جب 60-65 ہم بھی بچے ہی ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ ریئلائز کر لینا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی 60-65 سال کا بزرگ ہے تو آپ اس کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ 5-6 سال کے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کا نہ غصہ برا لگے گا، نہ ان کا ڈانٹنا برا لگے گا، نہ ان کا چڑچڑاپن برا لگے گا، نہ بار بار بات کرنا برا لگے گا۔ اپنے بچے سے 6 بار ایک بات سنتے پھر بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، جب گھر سے آتے بولتے وہی والی پوئٹری دوبارہ سناؤ، وہی والی کہانی دوبارہ سناؤ، 50 بار سن چکے ہیں مگر اچھا لگتا ہے۔ والد صاحب 3 بار دہرا دیں، ہم کہتے ہیں بار بار کیوں کرتے ہو؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اب جو لیول آف مائنڈ ہے نا، یہ زندگی ایک سائیکل ہے۔ اب سمجھو بات کو، ہم جب چھوٹے تھے نا ہم کرال کرتے تھے، ہم رینگتے تھے، پھر ہمیں کسی نے انگلی پکڑ کر چلایا، پھر ہمیں انسٹالر پر بٹھا کر ماں باپ نے چلایا، پھر ہم بڑے ہو گئے، دوڑتے رہے، بھاگتے رہے۔ آفٹر 50 ہے نا لائف نیچے کی طرف جاتی ہے۔ 60-65 کے بعد جو سفر انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہوا تھا نا، وہ واپس انگلی پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ انسٹالر سے جو شروع ہوا تھا نا وہ ویل چیئر پہ چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھو بات کو، جتنے نوجوان ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں، جس دن آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا نا کہ یہ ابو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، امی کو مشکل کیوں ہوتی ہے بات سمجھنے میں، یہ بار بار ریپیٹ کیوں کرتے ہیں، تو آپ اگر 5-6 سال کے بچے سے کمپیئر کر لو گے تو آپ انجوائے کرو گے، آپ ان کی خدمت بھی کرو گے، ان کی باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی، اور آپ انشاءاللہ ان کی دعائیں لینے والے بن جاؤ گے۔ تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے شاؤٹ نہ کریں، ان کو غصہ نہ کریں۔ قرآن تو کہتا اف بھی نہ کہو، اور یہاں تو پتہ نہیں لڑ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم جب یہ چلے گئے نا تو ان سے ملنے پھر قبرستان جانا پڑے گا۔ آج ہیں تمہارے پاس، وقت بتاؤ، ان کی دعائیں لو۔ اب آتے ہیں واپس اس واقعے کی طرف۔ ہرنی نے گارنٹی کیا دی تھی، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو اس نے کیا کہا، حضور
اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. اب بتائیں پورے دن میں ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ درود پڑھنا بہت برکت والا کام ہے، لیکن نہ پڑھنا یہ بڑی بڑی کوتاہی ہے، یہ بڑا جرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ہاتھ نہیں اٹھواتا مگر آپ سب اپنے آپ سے خود ہی پوچھ لو کہ پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں. فضول باتیں، موبائل فون، گپ شپ سب کریں گے، درود پاک کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. روزانہ کم از کم کچھ ہدف لیں، اپنے اوپر ٹارگٹ لیں، 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار جو درود پاک پڑھ لے. علماء فرماتے ہیں وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو درود پاک کثرت سے پڑھیں. اور جو دوسری بات اس ہرنی نے کہی کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو، ایسی اس پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ کو پتہ ہے بعد نماز یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. کچھ اوقات لکھے ہیں علماء نے کہ جب دعا خاص قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھی کسی کو ایمرجنسی ہو گئی الگ بات ہے، ورنہ تو کچھ لوگوں کی عادت ہے نماز پڑھیں گے مگر دعا نہیں کریں گے. اچھا دعا پریشان، اگر میں یہاں سے شروع کروں نا، کاغذ اور قلم دوں کہ اپنے اپنے پرابلم لکھو، تو شاید 1-2 کاغذ ختم ہو جائیں، ڈائریاں بھرنی پڑیں گی. اتنے مسائل ہیں ہمارے ساتھ، کوئی بیمار، کوئی قرضے میں، کوئی ٹینشن میں، کوئی فیملی پرابلم بہت سارے ہیں. حل کون کرے گا؟ بتاؤ نا، حل کون کرے گا؟ رزق کون دیتا ہے؟ بیماری دور کون فرمائے گا؟ مجھے برکت کون دے گا؟ مجھے عزت کون دے گا؟ جس ٹینشن میں ہوں اس سے بچائے گا کون؟ سب پتہ ہے اللہ دے گا. مانگتے اللہ سے نہیں ہے. دعا کتنی مانگتے ہیں اور کتنی دل سے مانگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کمال دیکھو، دنیا والوں سے مانگو تو انہیں برا لگتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو وہاں برا لگتا ہے. فرق دیکھو کریمی کا ہے. وہاں غضبناک ہو جاتا ہے رب، اللہ اسے زیادہ پسند فرماتا ہے جو زیادہ مانگتا ہے. دنیا میں کسی سے مانگو، ایک بار مانگو تو چلو کوئی قریبی دوست ہوگا تو مدد کر دے گا. تھوڑے دنوں بعد ہم پھر جائیں، یار وہ آپ نے جو مدد کی تھی پیسے ختم ہو گئے ذرا دوبارہ دے دیں، تو اب کیا کہے گا؟ یار تھوڑے دنوں پہلے ہی تو دیے تھے، کہاں گئے پیسے؟ اب سنائے گا تھوڑا سا، اب تھوڑا سا ہمیں ٹونٹ کرے گا. اب اس کے بعد چلو تھوڑے بہت دے دیے تو دے دیے. تیسری بار تمہاری تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی بھائی، بار بار کیوں آتے ہو؟ چوتھی بار آپ کا میرا موبائل بھی بند ہو جائے گا. یہ ہے دنیا، کہ دنیا میں جو مانگتا ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا. اور میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو اللہ کی بارگاہ میں حکم دیا جا رہا ہے. قرآن میں رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. پریشان سارے ہیں اور دعا کا ٹائم نہیں ہے. کمال دیکھیں، دنیا والوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، فلاں افسر فلاں جگہ فائل جمع کرا رہے ہو. یار جو دینے والا ہے وہ فرماتا ہے آؤ میرے در کھلے ہیں، مانگو مجھ سے. مگر ہم ہیں کہ اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. خدا کی قسم وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. اسے دل سے پکارو تو صحیح. واقعی اللہ کریم ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا. اچھا اب نبی پاک کتنی دعا فرماتے تھے؟ پیارے آقا کی سیرت تو پڑھے نا آپ، یعنی اتنی دعا. اب میری بات آپ کو زیادہ جلدی سمجھ آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، پانی پینے سے پہلے کی دعا ہے، پانی پینے کے بعد کی دعا ہے، سرما لگانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا. اس سے فارغ ہو جائیں پھر دعا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدم قدم پر دعا کیا کرتے، ہر وقت رب کو پکارتے تھے. ستارے دیکھتے تو دعا پڑھتے، چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے. یعنی اتنی دعائیں، یعنی رب کریم کے حبیب ہیں اور ہر قدم پہ دعا کر رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہفتوں گزر جاتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے، کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی. سوچئے نا، ہم خود ہی تو رب کی بارگاہ میں نہیں جاتے. اچھا پھر دعا کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. دعا کے آداب لکھے ہیں علماء نے. ہم دعا کرتے ہیں اور دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے. امام صاحب دعا کرا رہے ہیں آمین، کبھی چہرہ ادھر ہے آمین آمین. اب پوچھو کیا مانگا امام صاحب نے؟ پتہ نہیں.
مجھے ایک بات بتائیں، آپ دارالخلافہ میں بیٹھے ہیں، کسی بڑے منسٹر کے پاس، کسی بڑے ادارے میں آپ کا کوئی کام پھنس جائے، فائل لے کر جاتے ہیں، کتنا الرٹ، کتنا کانشیس ہیں؟ جب فائل دیتے ہیں تو صاحب کی نظریں میری طرف ہیں، جی سر تھوڑا سا مہربانی کر کے سر یہ کام کر دیں، ذرا سائن کر دیں. یعنی دنیا والے سے کام کرانا ہے تو ساری توجہ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی دماغ کہیں اور ہیں. آپ کا چھوٹا بچہ ہو اور آپ اس کو کوئی بات سمجھا رہے ہو، بیٹا یہ بات ہے یہ بات ہے، اور وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، آپ کا ملازم آپ کے ساتھ ایسا کرے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ غصہ آ جاتا ہے. میں تم سے بات کر رہا ہوں تم کہیں اور دیکھ رہے ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارا دماغ کہیں اور ہے، آپ کو برا لگتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے. سوچئے، یہ بے ادبی نہیں. ارے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر، فوکس کر کے، توجہ کے ساتھ کریم کے دربار میں آیا ہوں، رحیم کے دربار میں آیا ہوں. یہ دینے والا ہے، میں مانگنے والا ہوں، فقیر ہوں. انت الغنی ونحن الفقراء، یا اللہ، اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں. فقیر بن کے مانگو، پھر دیکھو وہ کیسے عطا فرماتا ہے، کیسے رحمت کے در کھلتے. یہ ہمارا ہی قصور ہے. دعا کیسے مانگتے ہیں؟ توجہ سے مانگیں. پھر دعا میں یقین ہونا بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یار ہونا تو کچھ نہیں ہے، پھر بھی چلو مانگ لیتے ہیں. ابھی سے لکھ لو تمہارا کام نہیں ہونا. ہاں، اللہ کریم یقین دل سے مانگنے والی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے. اس کو ایسے سمجھو، ایک گاؤں تھا، اس میں بارش نہیں ہو رہی تھی. تو گاؤں کے لوگوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں کے لوگ میدان میں جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں. گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے تو ایک نوجوان آیا. اچھا، اس گاؤں میں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوا. کھیت سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، جانور پریشان، انسان پریشان. تو ایک نوجوان ساتھ چھتری لے کر آیا. لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ارے بھائی کئی سالوں سے بارش ہو نہیں رہی اور تم چھتری لے کر آئے ہو. تو نوجوان کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے مانگنے کس سے آیا ہوں؟ بارش دینے والا تو وہی ہے نا. جب اس سے مانگنے آیا ہوں اور بارش ہو گئی تو کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ سبحان اللہ. علماء فرماتے اس نوجوان کے یقین کی وجہ سے ابھی دعا شروع ہوئی اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتا ہوا گیا، وہ نوجوان چھتری کے تحت گیا. یہ یقین چاہیے. اللہ سے مانگنا ہے تو یقین کے ساتھ، وہ دینے والا ہے، وہ کریم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور دعا کو ہم سمجھے ہی کچھ نہیں ہے. ایکچوئل دعا ہے کیا؟ ہاں، مولا علی شیر خدا سے سمجھو. ہاں، مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے. آئے ہائے، اللہ سے بات کرنی ہے. آپ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. تو دعا اللہ سے باتیں ہیں، تھرو اے کانورسیشن. اللہ کی باتیں سننی ہے تو قرآن پڑھو، کلام اللہ ہے نا. اور اللہ سے بات کرنی ہے تو دعا کرنا شروع کر دو. اچھا، میں آپ کو کہوں یار ذرا وزیر اعظم سے بات کرائیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب ٹھیک ہے آپ کراچی سے آئیں لیکن اتنا آسان نہیں وزیر اعظم سے، ہم بھی نہیں کر سکتے. اچھا صدر سے بات کرا دو، چلو آپ کے مسجد کے صدر سے تو بات کرا دیں گے، باقی صدر پاکستان سے تو ذرا بہت مشکل ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے. اچھا چلے بھائی وزیر اعلیٰ سے ہی کرا دو یار. اچھا جناب کسی بڑے فورسز کے چیف سے کرا دو. ویری ایزی، ٹائم لگتا ہے، مہینہ لگے گا، 15 دن لگیں گے. اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، کوئی سیکرٹری ہوگا، کوئی 5 منٹ 2 منٹ کا شاید ٹائم مل جائے. ایسا ہی ہے. دنیا کے کسی بڑے آدمی سے بات کرنا آسان نہیں. درمیان میں کوئی سیکرٹری ہے اور جناب کوئی 2 4 5 منٹ کا لمیٹڈ ٹائم مل گیا تو مل گیا. یہ دنیا والوں سے بات کرنے کا طریقہ ہے. میں تو خدائے احکم الحاکمین سے بات کرنے کا طریقہ ہے. کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. جب جی چاہے ہاتھ اٹھاؤ اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کرو. ہمارا پرابلم یہی تو ہے، ہم سب سے بات کرتے ہیں، ہم رب سے بات نہیں کرتے. کبھی اللہ سے باتیں کرنا سیکھو. یقین کرو جو دل کو سکون ملے گا نا، اگر آج تکلیف میں ہونا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. آج الحمدللہ یہ رات میری انشاءاللہ اسی مسجد میں گزرے گی انشاءاللہ. ہم تہجد بھی پڑھیں گے آج انشاءاللہ، یہاں دعا بھی ہوگی. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کبھی کبھی ایک رات اللہ کے گھر میں بھی گزار لو. تو کبھی اکیلے میں تہجد میں اٹھ جاؤ. پریشان ہونا تہجد میں اٹھیں، کسی کو بتائیں نا.
اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت 4 رکعت 8 تک تہجد پڑھ سکتے ہیں, 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھ لیں. اب اللہ سے باتیں کریں. ہاں کوئی لفاظی کی ضرورت نہیں ہے, اور تھوڑی زبان وچ گل کرو اللہ دے نال. ہاں اللہ کو کوئی ٹرانسلیشن تھوڑی چاہیے بیچ میں. آپ پنجابی میں بات کرو, اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کبھی آپ اپنی مادری زبان میں دعا کر کے دیکھو, اس میں جو کنیکٹیوٹی ہے نا, اس میں جو اپنائیت ہے, آپ کو لگے گا آپ کریم سے باتیں کر رہے ہو. اور پھر اللہ کو بتاؤ, اے اللہ پریشان ہوں, میرے مالک دکھی ہوں, اے اللہ کاروبار میں پھنس گیا ہوں, اے اللہ فلاں مشکل ہے, بیماری دور نہیں ہو رہی ہے, یہ مشکل ہے, وہ پرابلم. بات تو کرو اللہ سے, بتاؤ تو صحیح اسے, ہیں گر گڑاؤ تو صحیح اس کے آگے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کبھی رات کو بچپن میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو کسی پرابلم کی وجہ سے نیند نہیں آئی ہوگی, اور آپ اٹھ کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے کہ ماں نیند نہیں آ رہی, فلاں مشکل ہے. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی, یا ماں نے سینے سے لگایا تھا؟ ماں بھی اٹھ گئی تھی, ہم روئے تھے تو ماں بھی روئی تھی, اور کہا تھا بیٹا گھبرا نہیں, میں ہوں. مجھے بتاؤ جو کئی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, جب رات اٹھ کر اس کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اس کو بتاؤں گا میں پرابلم میں ہوں, اس کے سامنے آنسو بہاؤں گا, کیا اس کی رحمت مجھ پر کرم نہیں فرمائے گی؟ ہمارا یقین کدھر چلا گیا؟ ہماری اللہ سے محبت کدھر چلی گئی؟ خدا کی قسم رب سے محبت کرنا سیکھ جاؤ, اللہ سے پیار کرو, اللہ سے دل کی باتیں کرو, وہ بڑا کریم ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی شاعر کہ رحمت دا دریا الہی, ہر دم وگدا تیرا. وہ رحمت کا دریا چل رہا ہے, ہم ہی بھاگ گئے ہیں, ہم ہی دور ہو گئے ہیں, ہم آتے ہی نہیں اس کی بارگاہ میں. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے قطرہ بخشے بینو کم بڑھ جاوے میرا. اور عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے, پر مولا جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعا سے محبت کر لو, دعا سے پیار کر لو. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہمیں دے دیا گیا عبادت کرنے کا, اللہ سے مانگنے کا سلیقہ, ہم کریں نا تو پھر ہمارا قصور ہے نا. تو آج سے کسی بھی پرابلم میں ہونا, ادھر ادھر جانا چھوڑ دو. ہاں سر جھکاؤ, سجدے میں جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ, دعائیں کرو, اس سے دل سے مانگو. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. پھر آتے ہیں اس حدیث کی طرف. میں نے کہا نا وہ ایک حدیث ہی کافی, بیان تو میں کچھ اور لے کر آیا تھا, اس ایک ہی حدیث سے ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری باتیں سننے کو سیکھنے کو مل رہی ہیں. اب جبریل امین نے نبی پاک سے آ کر جو کہا کہ حضور آپ کا رب جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اس سے زیادہ آپ کی امت سے پیار کرتا ہے. ہائے ہائے اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے. آپ کو پتہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف پڑھی, اور تورات شریف جب آپ پر نازل ہوئی نا تو اس میں آپ نے کہا یا اللہ میں نے اس میں ایک امت کے بڑے فضائل پڑھے ہیں, ایسی امت ہے کہ جس کی دعائیں قبول ہوں گی, اے اللہ وہ امت میرے حوالے کر دے, یا مجھے میری امت کر دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت میرے حبیب کی امت ہے. یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے وہ نیکی کا پختہ ارادہ کریں گے تو بھی انہیں نیکی مل جائے گی, اور نیکی کریں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے. آپ ایک ایک کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو تورات میں لکھے تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ یہ امت ایسی ہے تو میری کر دے. جب بار بار ایک ہی جواب ملتا رہا کہ اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے, تو آخر میں حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ جب امت ایسی پیاری ہے تو مجھے بھی اس نبی کی امت میں کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ. اب سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم وہ امت میں ہیں جس امت میں آنے کی تمنا انبیاء کیا کرتے. اب جو لوگ امتی ہو کر بھی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے, ہم پر تو مہربانی کر دی گئی ہے, لیکن اگر اب امتی بن کر بھی نبی پاک کے سچے امتی نہیں بن رہے, اب سوچئے. تو بہرحال نماز کی پابندی کریں, سنتوں پر عمل کریں. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں آتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. آج الحمدللہ آپ کے علاقے میں, آپ کی مسجد میں
مدنی قافلے میں ہمارا سفر ہے اور پھر اسی قافلے کے ساتھ ہم کل انشاءاللہ کسی قریبی شہر میں بھی جا رہے ہیں، تو بہرحال جتنا وقت ہو سکے آپ ہمارے ساتھ بھی بتائیں. یہاں مزید بھی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، 3 دن کے، 12 دن کے، 30 دن کے، 12 ماہ کے قافلے دعوت اسلامی کے مبلغین سفر کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ سفر کریں. دنیا کے کام تو چلتے ہی رہیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ نیکیوں کو، ابھی تو بہت ساری چیزوں کو سیکھنا بھی ہے، تو قافلوں میں جائیں گے تو بیسکس معلومات بھی ہم سیکھتے چلے جائیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں امام صاحب کا اور یہاں کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی، بیان کرنے کی انہوں نے اجازت دی. اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر لیں. ہماری خوش بختی ہے کہ مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج عبدالحبیب بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. یاد رکھیے کہ مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. ہمارے رکن شورا اس چیز کے مجاز ہیں. ان کے ذریعے امیر اہل سنت کا مرید بنا جا سکتا ہے، اور امیر اہل سنت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اس سلسلے کی برکات بھی ملے گی، نیکیوں میں دل بھی لگے گا. اور یہ ہمارا معمول ہے کہ اس سے پہلے توبہ کرائی جاتی ہے، تو رکن شورا سے میں گزار ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیجئے اور امیر اہل سنت کا مرید بنا دیجئے. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. پروردگار آج ہم نے دعا کے آداب کے بارے میں سنا. میرے کریم مولا ہمیں تیری بارگاہ میں صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں تجھے جن الفاظ کے ذریعے پکارا تھا، آج ہم بھی تجھے انہی الفاظ کے
ذریعے پکار رہے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کے اجالے میں داخل کر دے، ہمیں غموں کے اندھیرے سے نکال کر اے اللہ خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے، اے اللہ ہمیں بیماری کے اندھیرے سے نکال کر صحت کے اجالے میں داخل کر دے۔ مل کر پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پروردگار عالم، اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے، ہماری غموں کی رات کو خوشیوں کی صبح سے بدل دے، ہماری بیماری کی رات کو صحت کی صبح سے بدل دے، اے اللہ ہماری مدینہ منورہ سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما دے، بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اے رب کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔